اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وصيلة عليك وعليه وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کے جانب سے میں معراج افضلی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں تہہ دل سے، اور آن لائن ڈسکشن گروپ میں سوال و جواب کے تجزیہ نامے کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ آئیے پچھلے ہفتے کے سوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اس کے جوابات اور اس کے تجزیہ نامے کو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کامل کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرشد کامل وہی ہے جو طالب کو مجلس محمدی میں پہنچا دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مرشد کامل وہی ہے جو طالب کو مجلس محمدی میں پہنچا دے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ مجلس محمدی کیا ہے؟ کیا ہر طالب کو اس مجلس میں جانا ضروری ہے؟ اس مجلس میں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم آپ اس مجلس میں پہنچ چکے ہیں؟ اگر نہیں تو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس مجلس تک رسائی کے کیا کیا طریقے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ یہ صوفیہ اکرام کے حوالے سے بتانے کی زحمت گوارا کریں۔ چنانچہ اسی بہترین سوال کو لیتے ہوئے ہم نے جو ہے مسلسل 10 دنوں تک اس موضوع پر گفت و شنید کروائی ہے اپنے آن لائن ڈسکشن گروپ، جس کا نام غور و فکر سوال و جواب ہے، واٹس ایپ گروپ پر۔ اور اس حوالے سے جتنی باتیں اخذ کی گئی، جتنی باتیں پیش کی گئی ہیں، وہ اپنے آپ میں بے مثال ہیں، جن کو اختصار کے ساتھ مین پوائنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے اس اہم سوال مجلس محمدی کی حقیقت یا مجلس محمدی کیا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے کچھ وقت اپنا بچائیں اور اس قیمتی سوال کے جواب کو جاننے سمجھنے کے لیے وقف کریں اپنے وقت کو، اور اس ذکر و اذکار کی اس مجلس میں جو ہے فیض و برکات حاصل کرنے کی سعادت اور شرف حاصل کریں۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ جناب صوفی کامران فضل الرحمانی صاحب قبلہ نے کہا کہ مجلس محمدی روحانی مجلس ہے۔ مجلس محمدی ایک روحانی مجلس ہے۔ یہ مجلس دور صحابہ میں بھی ہوتی تھی، اب روحانی طور سے ہوتی ہے، یعنی روحانی طور سے منعقد ہوتی ہے۔ جب مرشد کامل اپنے مرید کو اس لائق سمجھتا ہے تو توجہ سے مجلس محمدی میں پہنچا دیتا ہے، توجہ سے مجلس محمدی میں پہنچا دیتا ہے مرشد کامل جب اس لائق آپ کو سمجھتا ہے تب۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی 9 مجلسیں لگتی ہیں، اور ہر مجلس درجہ بدرجہ عام و خاص کے حساب سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ بہت ہی قابل قدر اور غور کی بات ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 9 مجلسیں لگتی ہیں، اور ہر مجلس درجہ بدرجہ عام و خاص کے حساب سے ہوتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ فضل الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں خاتون جنت نے روحانی بیٹا بنایا تھا، تو آپ کے تمام مجالس میں آنے جانے کی اجازت تھی۔ اللہ اکبر! اسی طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی بھی روحانی مجلس ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ تمام مجالس میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ جناب کامران فضل الرحمانی صاحب کی اس گفتگو میں یہ بات مجھے یاد آتی ہے شدت سے کہ بعض بزرگوں کا تذکرہ بعض کتب میں آتا ہے، اور وہ لوگ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی مسئلہ میں پھنستا ہوں تو براہ راست میں مجلس محمدی میں چلا جاتا ہوں اور جا کر کے وہ معاملہ پوچھ لیتا ہوں۔ بعض حدیثوں کی تصدیق کرنے کے لیے میں مجلس محمدی میں حاضر ہوتا ہوں اور پوچھ کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ بہت ہی عمدہ اور ایمان کو پیدا کرنے والا، ایمان کو اضافہ کرنے والا، بڑھانے والی بات ہے۔ سبحان اللہ!
ہر طالب کو اس مجلس میں جانے کی طلب رکھنی چاہیے۔ مجلس محمدی میں زیادہ تر اولیاء صاحب فقر ہی ہوتے ہیں، اور فقر کی منزل بڑی دشوار ہوتی ہے صاحب، اور مجلس محمدی تک رسائی سب کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ولایت کے بھی بہت درجے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے چن لے۔ انہوں نے بالکل صحیح بات کہی کہ مجلس محمدی تک رسائی سب کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ولایت کے بہت سارے درجے ہیں۔ اس مجلس میں پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود طالب کی تربیت کرتے ہیں۔ جو طالب ہوتے ہیں، جو سالک ہوتے ہیں، رسول پاک ان کی باطنی طور سے تربیت کرتے ہیں۔ بمقام فنافی شیخ سے گزر کر فنافی رسول کا وہ ہو جاتا ہے، یعنی فنافی شیخ کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد بندہ فنافی رسول کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس مجلس میں پہنچنے کے لیے سالک تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تنزیہ روح کر کے مرشد کی صحبت کی سخت ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے، اور مجلس محمدی میں ان مریدوں کو حاضر کرایا جاتا ہے جو ظاہری اور باطنی طور سے پاک ہو گیا ہو۔ یہ بات بہت ہی نوٹ کرنے کی ہے کہ مجلس محمدی میں انہی مریدوں کو پہنچایا جاتا ہے اور انہی کی حاضری لگتی ہے جو ظاہری اور باطنی طور سے پاک ہو چکے ہوں، ورنہ مرید کی روح اس محفل کی تاب نہیں لا سکے گی۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ گنج مراد آبادی کے سامنے علماء حدیث کی سند کو لے کر جھگڑا کر رہے تھے، تو آپ نے پورے کے پورے گروہ کو مجلس محمدی میں حاضر کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! جس کی وجہ سے تمام علماء تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور دور سے ان کی پسلیاں جو ہے چمکنے لگی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا، یہاں پر تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہت بڑی کرامت اور یہ ان کے مقام اور ان کے مرتبے کی بھی بات آ گئی ہے کہ ان کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ جو ہے صرف اپنے نہیں بلکہ اپنے سارے مجلس کو جو ہے مجلس محمدی میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور انہوں نے پہنچایا بھی۔ پہنچانے کو تو پہنچایا، لیکن چونکہ ہر خاص و عام اس کی تاب نہیں لا سکتے ہیں، لہٰذا کیا ہوا، سارے لوگ بے ہوش ہو گئے اور دور سے ان کی پسلیاں چمکنے لگی۔ اللہ اکبر! مجلس محمدی تک رسائی کے بہت راستے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر سلسلے کے بزرگ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یقیناً سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر اسم ذات اور کلمے کے ذریعے بتایا، بعض اولیاء اللہ درود شریف کے ذریعے بتاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سلطان باہو نے اپنے کلام میں اور اپنے بیان میں ذکر اسم ذات کے حوالے سے بات کہی اور کہا کہ ذکر اسم ذات کے ذریعے سے یا کلمے کے ذریعے سے اس میں پاک مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن بعض اولیاء کرام جو ہے درود شریف کے ذریعے سے بھی اس مجلس میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ گفتگو جو آپ ابھی سماعت فرما رہے ہیں، یہ ہمارے عزیز دوست جناب کامران فضل رحمانی صاحب کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں، جو عمدہ تحقیق آپ تک پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ بعض مراقبہ کے ذریعے سے بھی پہنچتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے، مگر یہ سب دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سالک میں عشق پختہ ہو، اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کا مرشد کامل ہونا چاہیے، اور مرید اپنے مرشد کو راضی کر لے تو یہ منزل طے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بہت بہتر، بہت اچھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جناب فضل رحمانی صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی، عمدہ تحقیق آپ نے پیش فرمائی ہے، بہت مشکور و ممنون ہم لوگ آپ کے ہیں۔ جناب صوفی رضوان نوساہی صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی نے فرمایا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے محفل حضوری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رسائی اتنی مشکل تھی کہ وہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور سخت پہرے تھے اس مجلس کے، لیکن یہ دو مقامات یعنی دیدار خدا اور دیدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے مقامات ہیں کہ فقیر ہمیشہ ان مقامات تک رسائی کے انتظار میں رہتا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ اور سخت مرحلہ ہے۔ اپنے مرشد کے فرمودات کے مطابق اپنے دل کی صفائی ہونے کے بعد اسے محفل حضوری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رسائی ایک دن ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، یقیناً حق ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصور اسم ذات اللہ، تصور اسم اللہ ذات تمام باطنی علوم کا معدن و مخزن ہے۔ اس سے باطن میں دو اعلیٰ ترین مقامات دیدار حق تعالیٰ اور مجلس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ تصور اسم ذات کی جو اہمیت ہے، جناب سلطان باہو علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علیہ ورضوانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس باطن میں دو اعلیٰ ترین مقامات دیدار حق اور دیدار رسول،
اس سے حاصل ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے اس میں ذات اللہ کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی برکت ہے۔ بہت خوب جناب، بہت بہترین جناب رضوان نوساہی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب صوفی کامران چشتی نظامی صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس وقت مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر عہد کیا جاتا ہے کہ جو سبق مجھے عطا کیا گیا ہے اس پر پورا پہرہ دار رہوں گا، اور جو مرید اپنے مرشد کے سبق پر دھیان دیتا ہے وہ خود اس وقت مجلس محمدی میں ہوتا ہے۔ جو مرید مرشد کے سبق پر دھیان دیتا ہے وہ اسی وقت مجلس محمدی میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان ہو جائے، یہ وہ اپنے مرشد کو پہچان لے۔ یعنی اگر اپنے مرشد کو پہچان لیا جائے، ان کی حقیقت سے آشنا ہو جایا جائے تو مجلس محمدی دور نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یا پھر خود کو پہچان لے، وہی مرید مقام محمد کو سمجھ سکتا ہے اور وہی مجلس محمدی پا سکتا ہے۔ اور ہاں، ہر طالب کے لیے مجلس محمدی میں جانا ضروری ہے، یہ بات بھی نوٹ کریں۔ اور جو مرید مجلس محمدی نہ پا سکے تو سمجھ لو کہ وہ طالب تھا ہی نہیں۔ اس مجلس میں پہنچنے کے بعد مرید خود کو پہچان لیتا ہے اور ہر مسئلے کا حل اسی مجلس محمدی سے حاصل بھی کرتا ہے۔ اور ہر وہ شخص مجلس محمدی میں پہنچ سکتا ہے جو مرشد کے سبق پر دھیان دے۔ باقی مرشد کامل کا کام ہے اس مجلس میں پہنچانا، لے جانا، حاضر کرنا، یہ ساری باتیں جو ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جناب کامران چشتی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یقیناً جو ہے مرشد کے فرما برداری اور ان کے سبق کو یاد کیا جائے تو مجلس محمدی میں پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ مرحلہ حل ہو سکتا ہے۔ بہت خوب جناب، بہت مشکور و ممنون۔ جناب یاسین مرزا بیگ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس محمدی کی حضوری اسم اللہ ذات اور اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصور سے حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ یہ وہاں سے عطا کیا گیا ہو جہاں پر اسے عطا کرنے کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے باطنی اجازت ہو، یعنی مرشد کامل کے ذریعے عطا کیا گیا ہو۔ یعنی جو معاملہ ہے اسم اللہ ذات عطا کرنے کا، تو یہ جو ہے رسول پاک کی بارگاہ سے اس کی اجازت ہو اور مرشد کامل کے ذریعے سے وہ دیا گیا ہو، تب جا کر کے معاملہ بن جاتا ہے۔ اور یہ کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ بھی دیکھیے کہ مجلس محمدی کی حضوری کے لیے ذکر احوال تک پہنچنا ضروری ہے۔ جب تک طالب اللہ کا وجود 4 ذکروں، 4 مراقبوں اور 4 فکروں سے برتن کی طرف پک نہیں جاتا، وہ مجلس محمدی کی حضوری کے قابل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ 4 ذکروں، 4 مراقبوں اور 4 فکروں سے برتن کی طرف پکنا پڑے گا، تب جا کر کے مجلس محمدی کی حضوری حاصل ہوگی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کن کی تحقیق آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ جناب یاسین مرزا بیگ صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی کے جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا ذکر زوال ہے، اس کو شروع کرتے ہی مخلوق ذاکر کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دوسرا ذکر کمال ہے، اس میں فرشتے رجوع کرتے ہیں۔ تیسرا ذکر وصال ہے، اس میں ذاکر انبیاء کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے۔ چوتھا ذکر احوال ہے، اس سے ذاکر مراتب فنا و بقا تک پہنچ جاتا ہے۔ ان اذکار سے گزرنے کے بعد ذاکر کا وجود مجلس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضوری کے لائق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس شخص کے دل کی نور کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی جس شخص کے دل کی نوری آنکھ کھل جاتی ہے، اسے مجلس محمدی کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے بیان فرمائی، یعنی جس شخص کے دل کی نوری آنکھ جو ہے وہ کھلتی ہے تبھی حضوری حاصل ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجلس کی۔ بہت خوب، بہت مشکور و ممنون ہم تمامی لوگ ہیں آپ تمام محقق حضرات کے۔ جناب صوفی سید ایوب محمودی صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی نے کہا کہ بے شک اس مجلس میں جانا ہر سالک کو ضروری ہے۔ کامل مرشد اپنے مریدوں کو ضرور وہاں پہنچا دیتے ہیں اور فنا بقا کی منزل طے کرواتے ہیں اور معرفت کی تعلیم سے مالا مال کرتے ہیں۔ حق کی پہچان ضروری ہے، جو صاحب منزل ہوتے ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس مجلس میں مرشد کامل ہم وقت موجود ہوتے ہیں اور ان کی ہی عطا سے طالب کو بھی میسر ہو سکتا ہے۔ جناب صوفی صادق الرحمن صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی نے کہا کہ وہ مجلس جس کا سردار خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اسی مجلس کو مجلس محمدی کہتے ہیں۔ اور ہاں، ہر سالک اس میں جاتا ضرور ہے، سب کا جانا وہاں ضروری ہے صاحب۔ اس مجلس میں پہنچ کر انسان طالب جو ہوتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے، کامیابی پا جاتا ہے۔
اور اس مجلس تک رسائی کے 3 طریقے ہیں: علم الیقین یعنی اسلام کے تصدیق کے ذریعے، عین الیقین یعنی ایمان لا کر راہ سلوک کے ذریعے مرشد کے وسیلے سے اس کا تعلق وحدت الوجود سے ہے، اور حق الیقین یعنی احسان، یہ بقا کا مقام ہوتا ہے، اور اس طریقے سے مجلس محمدی میں پہنچ جانا ہر سالک کا مقصود ہوتا ہے۔ اس مقام کو مقام محمد بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق وحدت الشہود سے ہے صاحب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے یعنی اولیاء اللہ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ یہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3527 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر انبیاء بھی اور شہداء بھی رشک کریں گے صاحب۔ یہ مراد اللہ والے صوفیاء اکرام اولیاء اکرام ہی ہیں جن پر انبیاء اور شہداء رشک کرتے ہیں، دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے۔ جناب صوفی وصال علی خان صاحب قبلہ مدعو ذلہ العالی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کو محمدی ہونا چاہیے، بعد میں مجلس کی تلاش کرنا ہے، اور وہ مجلس محمدی ہمارے وجود میں ہی ہے۔ مجلس محمدی میں پہنچنے کے بعد سالک کو تکوینی امور یعنی ڈیوٹی جو ہے عطا کی جا سکتی ہے۔ تکوینی امور کی ڈیوٹیز جو ہے ملتی ہے، اپنی برائیوں سے پاک ہوئے بغیر اس مجلس میں گزر ممکن ہی نہیں ہے۔ بغض، حسد، کینہ، بہتان، یہ سب جو ہے کینسر سے بھی بڑی بیماریاں ہیں صاحب۔ ان سب کو چھوڑنے کے بعد ہی اس مجلس میں جایا جا سکتا ہے، یعنی مکمل تزکیہ، تصفیہ، تنزیہ کرنا ہوگا، یعنی نار کے راستے بند ہو جائے اور نور کے راستے جب کھل جائیں تو یہی مجلس محمدی تک رسائی کا طریقہ ہے، اور یہی سسٹم ہے، یہی کنسپٹ ہے۔ جناب صوفی پیر شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ مدعو ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ جس مقام پر نوری تجلی ہو، جہاں خیر کثیر ہو اور رحمت کی بارش نازل ہو، اس مقام کو ہی مجلس محمدی کہتے ہیں، یعنی پنجتن پاک کی مجلس بھی مجلس محمدی ہے۔ یہ مقام انسان کے وجود سے جدا نہیں ہے، غور فرمائیں، کیونکہ انسان کا باطن وجود محمدی ہے اور اس کا رزق نور محمدی ذکر ہے۔ اسی مجلس میں طالب کو فلاح اور دیدار حق کے ساتھ حیات مل جاتی ہے اور طالب بقا پا جاتا ہے۔ اس مجلس میں پہنچنے کے بعد مردوں کو حیات مل جاتی ہے، اندھے کو آنکھ مل جاتی ہے، گونگا بولنے لگ جاتا ہے، لنگڑا چلنے لگتا ہے، یعنی طالب اپنی ذات سے نکل کر نور محمد سے واصل ہو جاتا ہے۔ اس مجلس کا راستہ نفس سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی اس مجلس کا پہرے دار شیطان ہے، نفس سے ہو کر ہی اس راستے پر چلا جا سکتا ہے۔ اس مجلس کا راستہ نفس سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی اس مجلس کا پہرے دار شیطان ہے، یعنی بغیر تزکیہ نفس کے اس مجلس میں پہنچنا ناممکن ہے، محال ہے۔ جناب صوفی احمد سبحانی صاحب قبلہ مدعو ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ مجلس ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ مجلس کا میم مرشد کامل کے لیے، جیم مرشد کا جسم وجود، لام یعنی الف جدا اسم اللہ، سین سانس ہے یعنی سانسوں کی مالا پر سمروں پی کا نام۔ انہوں نے اصطلاحی گفتگو فرمائی اور کہا کہ مجلس کو ہلکے میں مت لیجیے۔ مجلس کا جو اگر ہم لفظ بلفظ دیکھ لیں تو مجلس میں میم مرشد کامل کے لیے استعمال ہوا ہے، جیم مرشد کا جسم وجود کے لیے، لام یعنی الف جدا اسم اللہ، اور سین سانس ہے، سانسوں کے مالا پر سمروں پی کا نام سے آپ حوالہ لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس حوالے سے اس بات کو سمجھیں۔ موت سے پہلے مرنا ہوتا ہے صاحب، فنا بقا سے گزرنا ہوتا ہے صاحب، دنیا میں رہ کر دنیا سے الگ رہنا ہوتا ہے صاحب۔ یہ سارا کھیل نفس مطمئنہ کا ہے۔ انہی لوگوں کو وہاں جانے کی ٹوکن ملتی ہے، اجازت ملتی ہے، پاور ملتی ہے۔ پہلے مقام محمدی کی پہچان ہونی ضروری ہے، اور جو مقام فقر پر نہیں پہنچے گا وہ مجلس محمدی میں ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بہت ہی عمدہ بات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ مکمل انسان جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیروکار ہو جائے وہی اس مجلس کا حقدار ہے۔ اس مجلس کا حقدار کون ہے؟ جو رسول پاک کا صحیح معنوں میں پیروکار ہو جائے اور فرما بردار ہو جائے، یعنی کاملین ہی وہاں پہنچتے ہیں، صاحب فقر اور عارف باللہ مرشد وغیرہ۔ عارف وجود کے ساتھ جاتا ہے اور معارف اپنے روح کے ساتھ، باطن کے ساتھ وہاں جاتا ہے اور اس مجلس میں حاضر ہوتا ہے،
اور فیضیاب ہوتا ہے۔ مقام محمد کے 5 مقام ہیں: شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت اور عشق۔ انہوں نے 5 مقامات کے حوالے سے بات فرمائی کہ مقام محمد کے یہ 5 مقامات ہوتے ہیں اور سب کا معاملہ جو ہے جدا گانا ہوتا ہے۔ اس مجلس میں پہنچنے والے سب الگ الگ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، الگ الگ جو ہے رنگوں کے پہچان والے ہوتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے فرمائی۔ بہت شکریہ تمام بزرگوں کا، تمام بھیجنے والوں کا۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب صوفی عامر محبوب صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے جوابات دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا نام مجلس محمدی ہے۔ رسول پاک کے ساتھ کنیکٹ ہونے یعنی ان سے کنیکشن جوڑ دینے کا نام مجلس محمدی ہے۔ دیکھا جائے تو در حقیقت اس مجلس میں جانے کے بعد یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کانٹیکٹ ہونے کے بعد انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، یعنی رسول پاک کی ذات گرامی سے متصل ہونے کے بعد، جڑنے کے بعد، کنیکٹ ہونے کے بعد اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں اور پچھتاوا ہونے لگتا ہے، اور اس کنیکشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ درود پاک کی کثرت ضرور کرنی چاہیے۔ محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ مجلس محمدی نور کی انجمن ہے۔ مجلس محمدی جو ہے وہ نور کی انجمن ہے، جس کی صدارت سرور کونین جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہیں، اور پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وزارت کرتے ہیں۔ وہاں پر تمام انبیاء، شہداء، صالحین ہر روز شرکت فرما ہوتے ہیں۔ اس مجلس میں پہنچنے کی سعادت اسے ملتی ہے جس نے فقر کی منزلیں طے کی ہوں۔ جو سالک منزلیں طے کرتا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ہر ناقص اس کتاب نہیں لا سکتا سوا اس کے جس کی تربیت پیر کامل نے کی ہو۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بہتر۔ یہ تھی محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ جو پہلی بار اپنے جوابات کے ساتھ جہاں تک مجھے یاد ہے اس نشست میں حصہ لے رہی ہیں۔ بہت مبارکباد کے لائق ہیں۔ نئے موقع جو بھی شامل ہوتے ہیں سارے کے سارے مبارکباد کے لائق ہوتے ہیں۔ بہت بہتر۔ جناب غلام غوث صاحب نے کہا کہ مجلس کے معنی اکٹھے ہونے کے ہیں ظاہر باطن میں۔ ظاہر میں پیر کی مجلس ہی مجلس محمدی ہے، اور باطن میں وجود میں گنج مخفی، اعتبار، درجات، یار، حواس خامسہ، لطائف، دریچے، معصومیں، ان سب کو ایک جگہ جمع ہونا مجلس محمدی کہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اکٹھے اگر کر دیا جائے تو یہ سارا کا سارا مل کر مجلس محمدی ہو گیا، یعنی 1 گنج مخفی، 3 اعتبار، 3 درجات، 4 یار، 5 حواس خمسہ، 7 لطائف، 12 دریچے اور 14 معصومین۔ مجلس محمدی میں پہنچنے کے بعد بندہ رنگ محمدی میں رنگ جاتا ہے اور خدا خود اس طالب کا ہو جاتا ہے۔ اس طالب کا خدا خود ہو جاتا ہے۔ اس مجلس میں پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ پیر پرستی ہے۔ پیر پرستی ہی اس مجلس میں پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ کہا انہوں نے۔ عشق پیر اور خدمت پیر بہت بڑی بات ہے۔ اس مجلس میں پہنچنے کے بعد کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی قلندر، کوئی درویش بن جاتا ہے صاحب، یعنی ڈیوٹیز کی پوسٹنگ اور عنایات حاصل ہوتی ہیں، عطائیں ملتی ہیں اور مراتب عطا کیے جاتے ہیں۔ بہت بہتر۔ جناب صوفی اس کے معراج صاحب کہتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: لا الہ پہلا، دوسرا الا اللہ، تیسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہزاروں میں سے چند ہزار لا الہ تک پہنچتے ہیں، ان میں چند ہزار الا اللہ تک پہنچتے ہیں، اور ان میں سے بھی چند ہزار محمد رسول اللہ تک پہنچ پاتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی عمدہ بات فرمائی: موت کے وقت لا الہ کہنے سے تمام عمر کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور الا اللہ کہنے سے دائم حیات نصیب ہوتی ہے، اور محمد رسول اللہ کہنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتہائی مراتب یعنی حضور یہ مجلس نصیب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے یہ بات سہل لفظوں میں بہت ہی سہولت سے کہہ دیا، حالانکہ بہت ہی قابل غور اور بہت گہرے طریقے سے اس کو لینا چاہیے۔ جناب صوفی پیر شرف الدین ندیمی ابو العلا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے کہا کہ مجلس محمدی آج بھی اس دنیا میں لگا کرتی ہے
اللہ والوں کے خانقاہوں میں آج بھی مجلس محمدی لگ رہی ہے جناب، اور مریدوں کو فنا بقا سے گزار کر روحانی ترقی دلوائی جاتی ہے، پھر ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی ظاہری تربیت کر کے باطنی تربیت کے لیے رسول پاک کو سونپ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مخصوص طور سے یہ باتیں کہی ہے جس کا اختصار میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے حوالہ جات کے ساتھ تفصیلی گفتگو فرمائی تھی، جس کا سارا یہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں ہے، جیسا کہ اختصار کے ساتھ ہی ہم سب کی باتیں لیتے ہیں۔ مجھے جو سمجھ میں آئی ان حضرات کے یہ باتیں بہت قابل قدر تھیں، لہٰذا ان کے جو اصل مواد ہیں ان پہ غور کرتے چلیے، اور ہو سکے تو آپ بھی قلم بند کرتے چلیے، دل و جگر میں اتارتے چلیے، کیونکہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنایا جا رہا ہے آپ کو، یہ وجود کی باتیں، معرفت اور حقیقت کی تحقیقی مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جو شاید کہیں اور آپ کو سننے ملتا ہوگا۔ یہ دادا میم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، کرامت، کرم نوازش ہے کہ باطنی طور سے ان کے جانب سے ایک بینر تلے مرکز افضلیہ اسٹڈی ریسرچ سینٹر کے حوالے سے یہ کوششیں ہم نادار و مفلس حال لوگوں کے جانب سے نہایت ہی جاہل اور نہایت ہی بیوقوف اور نالائق لوگوں کے جانب سے آپ تک پہنچ رہا ہے، اس کو بزرگوں کا صدقہ سمجھیے اور بزرگوں کی تبرک سمجھ کر کے نوٹ کیجئے، سمجھیے، قلم بند کیجئے، دل و جگر میں اتاریے، اپنے پیروں سے ڈسکس کیجئے اور روحانی سفر کو آگے بڑھائیے۔ اور اس میں اگر آپ کو فروغ ملے تو ہم لوگوں کو، ہمارے پورے ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ ہماری بھی مغفرت ہو سکے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جناب سید شاہ کمیس صاحب جو پہلی بار مجلس کے نشست میں تحقیقی گفتگو میں حصہ لیے ہیں، چنانچہ کچھ لوگ ہمارے گروپ میں جو نئے ڈسکس میں شامل ہوتے ہیں تو ان سے میری یہ گزارش ہوگی، بالخصوص ہم تو بیچ میں ہی کہنا چاہیں گے کہ وہ جب نئے لوگ شامل حال ہوتے ہیں تو میرے پرسنل پہ آ کر کے وہ اپنی ڈیٹیلز، اپنے جگہ کا نام، اپنے پورا مکمل نام جو وہ لکھتے ہیں تاکہ ہم بیان ان کا نام لے کے احترام کے ساتھ کر سکیں۔ ویسے ہم کو یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ حضرت ان کی کیا کنیت ہے، کیا القاب ہیں، اس لیے کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہے، لہٰذا تمام لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ اگر کسی بات سے کسی کو کمی بیسی ہو تو مجھے اطلاع کریں، اور ماضی میں اگر ہوئی ہے تو اس کے لیے معافی کے خواستگار ہیں، چونکہ مجھے پتہ نہیں آپ نے کون سے لقب کو رکھا ہوا ہے، چنانچہ مجھے اپنے القاب سے جو ہے مرحمت فرمائیں، القاب بھیجیں مجھے لکھ کر کے، اور تفصیل سے بریکٹ میں بلکہ نیچے لکھ دیں کہ بھائی یہ جواب میرے جانب سے ہے اور میرا جو ہے نام یہ ہے، مجھے لوگ اس نام سے جانتے ہیں، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، اس سے بہت سہولت ہوگی اور آپ کی کوئی بے ادبی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کی کسی کی بھی احترام میں کوئی کمی ہو، چنانچہ ہم یہ کہنا ضروری سمجھتے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہوئے جناب سید شاہ کمیس صاحب کی بات سنتے ہیں۔ مجلس محمدی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کامل مرشد ہی کے ذریعے وہ راز کھلتا ہے صاحب۔ طالب صادق رہنا چاہیے، وہاں پہنچنے کے بعد حق ہی حق نظر آتا ہے، جو پہنچ جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ طریقے تو مرشد کے پاس ہی ملیں گے، یقیناً ملتے ہیں، یہ بھی حق ہے۔ جناب عامر بلال صاحب نے کہا کہ مرشد وہی کامل ہے جو مجلس محمدی میں پہنچا سکے، البتہ طالب ہونا بہت مشکل ہے۔ اصل میں پوری کائنات مجلس محمدی ہے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام امتی کو دیکھ رہے ہیں، وہیں کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں، رحمت بڑھتی ہے، خزانے ملتے ہیں، ہر عالم میں مجلس لگتی رہتی ہے اور رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، ہر عالم میں مجلس لگتی ہے اور رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ابھی آپ جناب صوفی عامر بلال صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی بات سماعت فرما رہے ہیں۔ مجلس محمدی میں جائے بغیر کوئی کامل ہو ہی نہیں سکتا اور دیدار بھی نہیں پا سکتا۔ طالب کا مقصد ہی ہوتا ہے مجلس محمدی میں جانا، ڈائریکٹ دیدار الہی نہیں ہو سکتی جب تک مجلس محمدی سے ہو کر نہیں گزریں گے، دیدار الہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح پیر کی نسبت کے بنا حضور پاک کی مجلس میں جانا ناممکن ہے، یعنی پیر کی نسبت سے ہم رسول پاک کی مجلس میں جائیں گے، اور رسول پاک کی مجلس میں جب ہم جائیں گے تبھی دیدار الہی ہم کو نصیب ہوگی، یہ کہنا اصل بات چاہتے ہیں۔ یہ مجلس محمدی کے علاوہ وہ اور کیا ہے؟ مجلس محمدی کے علاوہ اور کیا ہے؟ تمام منزل و مقام رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ہے۔
یقیناً یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ تمام منزل و مقام رسول پاک کے قدم مبارک میں بستا ہے، ان کے قدم مبارک کی ٹھوکروں میں ہے، ان کے قدم مبارک کے نیچے ہے، ان کے پیروں تلے ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی شرف اور بلندی نہیں ہے، کوئی بلندی نہیں ہے۔ اس مجلس میں پہنچنے کے بعد طالب کاملین میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کو سند خلافت عطا کی جاتی ہے، وہ طالب حضور پاک کا قائم مقام ہو جاتا ہے، پھر اس کو امت کی رشد و ہدایت کی ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ جناب عامر بلال صاحب قبلہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بغیر رسول پاک کے قدم بوسی کے کوئی بھی شخص، کوئی بھی سالک، کوئی بھی طالب منزل و مقام تک نہیں پہنچ سکتا، درجے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ 100% نہیں بلکہ 1000% یہ بات صحیح ہے۔ ہم بھی اس کا اتفاق اپنے جانب سے کھلے طور پر کرتے ہیں۔ یہی وہ کاملین ہوتے ہیں جو ایک ہی نظر میں دوسرے طالب کو اس مجلس میں پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے اپنی باتیں پیش فرمائی ہے، بہت مشکور اور ممنون جناب محترم۔ اب جناب صوفی پیر راحت صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی بات سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس محمدی دراصل ایک جماعت ہے جس کے بدولت ایمان وحدانیت کو عام کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے، اللہ کے بھید کو محمد کہتے ہیں۔ مجلس محمدی میں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ملتی ہے، تزکیہ نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک جماعت جو زندگی کے مسائل کو بھی حل کرتے ہیں اور دوسروں کے ہمدردی کرتے ہیں، یہ بات بھی مجلس محمدی میں سکھائی جاتی ہے۔ قومی یکجہتی، امداد، اتحاد، جمعیت، ملت، اخوت، یہ ساری باتیں مجلس محمدی کی ہیں صاحب۔ اس زمانے میں بھی منافقین نے مجلس محمدی کو تباہ و برباد کرنا چاہا تھا مگر کامیاب نہیں ہوئے، اور آج بھی کوشش کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ آج مرشد کامل کی مجلس محمدی ہے، اس مجلس میں بیٹھنا چاہیے تاکہ راز بھید سے واقف ہو سکے۔ یہ مجلس آج بھی لگ رہی ہے اور جاری وہ ساری رہے گی۔ ہمیں اس سے فیضیاب ہونا چاہیے اور پیر کامل سے مرید ہو کر صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے بالکل سیدھے بالکل ڈائریکٹلی یہ بات کہہ دی بنا گھمائے پھرائے کہ مجلس محمدی کی نامنیشن کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے پیر کامل کی مجلس میں بیٹھیں، وہ ظاہری طور سے آپ کو مجلس محمدی ہی میں بٹھائیں گے اور پھر وہ باطنی دولت وہ جیسے چاہیں جہاں چاہیں پہنچا کر آپ کو عطا کر دیں، یہ ان کی مرضی کی بات ہے۔ یہ بات تو انہوں نے کہی، اور بالخصوص وہ منافقوں والی بات بھی انہوں نے بہت عمدہ کہی، جو غور کرنا چاہیے کہ مجلس محمدی کو منافقوں نے پہلے بھی تباہ کرنا چاہا اور آج بھی ٹارگیٹ میں ہمیشہ مجلس محمدی ہوتے ہیں، اور ان منافقوں کی نظر اسی مجلس محمدی پر ہوتی ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ رخنا ڈال سکیں، اس کو ڈسٹرب کر سکیں اور اس کو فروغ کرنے سے روک سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجلس محمدی کو اور مجلس پیری مریدی کو آباد رکھے اور اپنے تمام شیاطین سے اور دشمنوں کے شر سے اس کو محفوظ فرمائے، آمین۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے کہا کہ دنیا کو نظر آئے نہ وہ سامنے بیٹھے، میں گوشہ نشیں بیٹھا ہوں بازار کے اندر، میں گوشہ نشیں بیٹھا ہوں بازار کے اندر، دنیا کو نظر آئے نہ وہ سامنے بیٹھے۔ مجلس محمدی اپنے آپ کے اندر قائم ہوتی ہے اور ہوتی سرکار کی ہے، یعنی سرکار ہی ہوتے ہیں، آپ خود ہی، یہ ایک باریک بات ہے صاحب۔ یہ ایک ایسی جگہ، ایسا مقام ہے جہاں صرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور ہر صورت جو وہاں موجود ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی صورت مبارک ہے۔ جو نہ جان پہ کھیل جائے وہ نہ اس طرف کو آئے، ہر کس وہ ناکس کی بات نہیں ہے۔ پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بے سر کے لاکھوں لاشیں نظر آتے ہیں، کسی کا دھڑ، کسی کا سر نظر آتا ہے، بغیر آنکھوں کا نظر آتا ہے، بغیر کانوں کے سنائی دیتا ہے۔ اگر ہم ہوں گے تو نہیں پہنچ سکتے، ہم نہ ہوں گے تو پھر ہم کو کیا جہاں بھی لے جائیں۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ اور ڈائریکٹ دل میں چبھنے والی بات کہی کہ اگر ہم ہوں گے تو کہیں نہیں پہنچ سکیں گے، اور اگر ہم نہیں ہوں گے صاحب، فنا کے راستے سے گزر چکے ہوں گے، اپنے خود ہی کھو چکے ہوں گے،
تو پھر وہ اور صرف وہ جہاں چاہے وہاں لے کے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم ہوں گے تو نہیں پہنچ سکتے، ہم نہ ہوں گے تو پھر ہم کو کیا جہاں بھی لے جائیں۔ گونگے ہو جاتے ہیں جانے والے، جو پہنچتا ہے وہ بول نہیں سکتا۔ رسائی کے کیا طریقے ہیں؟ بس حب محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی مخصوص انداز میں جناب قادری صاحب آج اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہ لب و لہجہ ان کا نایاب ہے جو ہر بار نکھرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے تمام دین و دنیا میں برکتیں عطا فرمائیں، تاکہ وہ مرکز افضلیہ کی اسی طریقے سے خدمت اور اعجاز شرف عطا کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ بس حب محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسائی کے کیا طریقے ہیں کہ جواب میں بس رسول پاک کی محبت، علاوہ ازیں ہر شے کا خواب خیال جاننا۔ ذات سے ملے گی تو کم ذات نہیں رہے گی۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اے خسرو، خدا خود اس مجلس میں موجود تھا جو لامکاں میں تھا، اور کل رات جہاں میں تھا وہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود شم محفل تھے۔ کتاب سلطان الاذکار میں ہے کہ مراقبہ وہی ہے جو رفیقوں سے دور کر کے وحدت الہی میں پہنچائے۔ مراقبہ محبت الہی کا نام ہے جو استغراق مقام حی قیوم کا رہنما ہے، اور اس سے مقام موت قبل ان تموت حاصل ہو جاتا ہے۔ صاحب مشاہدہ صاحب حضور اور صاحب سر اسرار ہوتا ہے، اور مجلس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرف ہوتا ہے۔ اور مراقبہ میں شیخ کی صورت حاضر ہوتی ہے، اور وہ صورت طالب کا ہاتھ پکڑ کر مجلس محمدی میں لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب باہو این یاہو میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجلس محمدی میں داخل ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ کون کون سے ہیں دیکھیے؟ پہلا تصور اسم اللہ ذات، دوسرا ضرب اللہ، تیسرا توجہ باطنی۔ باطنی حضوری مجلس 9 مقام پر قائم ہوتی ہے۔ باطنی حضوری مجلس 9 مقام پہ قائم ہوتی ہے صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا مقام ازل، دوسرا مقام ابد، تیسرا مدینہ مبارک، چوتھا خانہ کعبہ یا مقام عرفات، پانچواں عرش کے اوپر، چھٹا مقام قاب قوسین، ساتواں بہشت میں، آٹھواں حوض کوثر پر، نواں دیدار الہی کے انوار۔ یہ 9 مقام پر باطنی حضوری مجلس لگتی ہے صاحب۔ پہلا مقام ازل، دوسرا مقام ابد، تیسرا مدینہ مبارک، چوتھا خانہ کعبہ، پانچواں عرش کے اوپر، چھٹا مقام قاب قوسین، ساتواں بہشت میں، آٹھواں حوض کوثر اور نواں دیدار الہی کے انوار۔ اس میں چند اقسام ہیں۔ پہلا مجلس عام، دوسرا مجلس خاص، تیسرا مجلس خاص الخاص، چوتھا مجلس اہل البیت۔ اس میں کسی سادات کو بھی داخلہ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضوری مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے طالب کے وجود میں صدق و صفا پیدا ہو جاتا ہے اور کبر و نفاق نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے اس کے وجود میں عدل اور محاسبہ نفسی پیدا ہو جاتا ہے، اور حرص و ہوا نفسانی ہر قسم کے خطرات سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے اس کے وجود میں ادب، حیا اور سخا پیدا ہو جاتا ہے، اور بے ادبی، بے حیائی اور بخل نکل جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی نظر سے اس کے وجود میں علم، ہدایت، فقر اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، اور جہالت، دنیاوی محبت اس کے وجود سے ایگزٹ کر جاتی ہے، یعنی نکل جاتی ہے۔ یہ جو باتیں ابھی آپ تحقیق کے گہرے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے، اس کا حوالہ ہے باہو این یاہو، صفحہ نمبر 288 289۔ بہت بہتر، بہت خوب، بہت شکریہ جناب۔ بہت محنت و مشقت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پیش کی جاتی ہے، اور حوالے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے تو اور باتیں مدلل ہوتی ہے۔ یہ کوئی کم اور آسان بات نہیں ہے کہ کچھ تو اپنے خانقاہوں اور بزرگوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور کچھ کتابوں کے حوالے سے ہوتی ہے۔ کل ملا کر یہ بہت اچھا مضمون بنتا ہے۔ اس میں کسی کی اعتراض بالکل موضوع نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کر رہے ہوں تو ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اب آئیے جناب ایڈوکیٹ صوفی
یاسر عرفات صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی گفتگو سنتے ہیں۔ آج 2-3-4 سال کے بعد ہمارے گروپس میں اور ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ورک کرتے ہوئے ٹیم میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے پہلی بار اپنے لبوں کو گویا کیا ہے اور نہایت ہی قیمتی موتی اور نہایت ہی قیمتی تحقیقی گفتگو انہوں نے پیش فرمائی ہے مرکز افضلیہ کے اس نشست میں۔ آئیے بغور سماعت فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس دن آپ کے ملاقات پیر کامل سے ہو گئی ہے اسی دن آپ کا داخلہ مجلس محمدی میں ہو گیا۔ جس دن آپ کے ملاقات پیر کامل سے ہو گئی اسی دن آپ کا نومینیشن، ایڈمیشن، داخلہ اور انٹرنس جس کو کہہ لیجئے ہو گیا۔ کہاں ہو گیا؟ مجلس محمدی میں ہو گیا۔ اس کی ظاہری باطنی 2 صورتیں ہیں جو پہلے بھی کچھ بیان ہوا ہے، آپ تمام حضرات سمجھ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیں کہ کلمہ پڑھنا، کلمہ جاننا، کلمہ دیکھنا اور کلمہ ہو جانا، اس پر عمل کرنے سے مجلس محمدی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کلمہ کے پڑھنے سے، کلمہ کے جاننے سے، کلمہ کے دیکھنے سے اور کلمہ ہو جانے سے، یعنی مکمل کلمہ کو سمجھ لینے سے ہم مجلس محمدی میں داخل ہو سکتے ہیں اور کلمے کو سمجھ کر مومن بن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تر ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ تزکیہ اور تصفیہ کر کے دل تک پہنچ سکتے ہیں، پھر مجلس محمدی میں باطنی طور سے پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہری طور سے تو پیر کی صحبت ہی مجلس محمدی ہے، یہ بات تو واضح ہو چکی ہے، واضح العیاں بھی ہے اور یہ پروف بھی ہو چکا ہے کہ ظاہری طور سے پیر کی صحبت، پیر کی مجلس محمدی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیر سے جو تعلیم ملے اس کو اقتدار میں لانا، بروئے کار لانا، مجلس محمدی میں داخل ہونا ہے۔ اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریدوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونا چاہیے اور پیر کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا ہونا چاہیے، تب جا کر کے معاملات بنتے ہیں، تب معاملات کھلتے ہیں۔ اور ظاہری طور سے پیر کی مجلس محمدی ہے، اس میں داخل ہونا چاہیے اور ہوتے ہیں لوگ، اور باطنی طور سے پھر وہی پیر جو ہے کس طریقے سے باطنی طور سے سیر کرائیں گے اور رسول پاک کے حوالے کریں گے اور مقامات کو بلند تر درجات پر، مراتب پر پہنچائیں گے، لے جائیں گے، عروج کریں گے، یہ ان کی مرضی کی بات ہے۔ باطنی سیر کرانا رسول پاک کے حوالے ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے انہوں نے جو فرمایا اس کے مفہوم یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا سب سے پیار کرتا ہے، رسول پاک کا چاہنے والا نفرت نہیں کرتا، محبت کرتا ہے۔ صرف اپنے پیر کو کامل سمجھنا اور دوسرے کو ناقص سمجھنا یہ غلط بات ہے، اس غلط فہمی کو ہم لوگوں کو نکال دینا چاہیے۔ پیر دراصل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے والے ہی ہوتے ہیں، پیر دراصل رسول پاک مدینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہستی فنا ہو جاتی ہے تو وہی صفات اور سنت اور کیفیت نمودار ہوتی ہے۔ اور ان کے اس بات سے یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت مخدوم شرف الدین بہاری یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تمہاری ہستی فنا ہو جائے گی تو تمہارے وجود سے ایک شخصیت نمودار ہوگی جو مقام رسالت پر فائز ہوگی، اور تم فنا بقا کے رستے سے گزر چکے ہوگے، وہاں پر وہ کیفیت جو ہے اس کا نام انہوں نے جو ہے بذات خود رسول رکھ دیا۔ یعنی وہ جو کیفیت فنا ہو کر کے جو نمودار ہوتی ہے وہ کوئی عام انسان، عام آدمی یا کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ادنا کوئی ولی ہے، بلکہ وہ جو کیفیت ہے اس کا نام رسول ہے اور وہ مقام رسالت ہے۔ لہٰذا جناب یاسر عرفات صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کر کے یہ کہا ہے کہ فنا اور بقا سے گزرنے کے بعد جو پیر ہوتے ہیں وہ در حقیقت صرف پیر کہلاتے ہیں ظاہری طور سے، لیکن در حقیقت بالباطن وہ رسول ہی ہوتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ وہ مقام رسالت پر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان حقیقت اور ان گہری باتوں کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جناب صوفی سید پیر ایوب محمودی صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے آگے میں کچھ باتیں اور کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس محمدی کو سمجھنے کے لیے پہلے محمد کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ وہ نبی ہیں، محبوب ہیں، رحمت ہیں، نبی کا کوئی امام نہیں، وہ جہاں کا مالک و مختار ہوتا ہے۔ یہ سب سنتیں جس کے پاس پوری ہوں، جس پیر میں یہ سب صفت موجود ہو، تبھی ہم اس پیر کو کامل کہہ سکتے ہیں۔
اور ایسے ہی لوگوں کی مجلس مجلس محمدی ہے۔ یہ بات تو بالکل ثابت ہو چکی ہے اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اس میں مزید جرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جناب ایوب محمودی صاحب قبلہ بہت مشکور و ممنون ہم تمامی لوگ، تمامی ٹیم کے جانب سے آپ تمامی حضرات کے۔ جناب نظیری صاحب جنہوں نے پہلی بار نشست میں انہوں نے بھی حصہ لیا ہے، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات النبی ہیں، جس نے ان کو پا لیا وہ ہم وقت سرکار کی مجلس میں ہے اور دیدار میں محو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے ان کو پا لیا وہ ہم وقت سرکار کی مجلس میں ہے اور دیدار میں محو ہے۔ سرکار دو عالم حیات النبی ہیں، حیات النبی ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ جناب صوفی پیر محمد انور حسینی صاحب قبلہ مدظلہ العالی چشتی عرف جلالی پیر، یہ ہمارے گروپ کے بہت ہی بڑے، بہت ہی بہتر، بہت ہی معنی شخصیت کے حامل ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تحقیقات ہر بار کی طرح اس بار بھی براہ راست 2-3 بار بھیجنے کی زحمت گوارا کی ہے۔ بہت مشکور و ممنون ہوتے ہوئے ہم ان کی دوسری بار بھیجے ہوئے تحریر کے حوالے سے یہ بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 6 چیزوں کا مجموعہ وجود مجلس محمدی ہے۔ غور فرمائیں گے کہ 6 چیزوں کا مجموعہ وجود مجلس محمدی ہے۔ پہلا مخفی، دوسرا حرکت، تیسرا ذات، چوتھا صفات، پانچواں نفی، چھٹا اثبات۔ پھر سے دیکھ لیں، پہلا مخفی، دوسرا حرکت، تیسرا ذات، چوتھا صفات، پانچواں نفی اور چھٹا اثبات۔ کلمہ طیب کی بھی 6 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور سراپا انسان کلمہ ہے، یعنی انسان کا وجود خود مجلس محمدی ہے۔ جس نے خود کو جانا اس نے مجلس محمدی کو جانا۔ اور مجلس محمدی کے 4 مقام ہیں، مقام مخفی، مقام نوری، مقام روحی، مقام نفسی۔ ان حوالہ جات کے ساتھ انہوں نے بڑی ہی عمدہ تحریر پیش فرمائی ہے اور اس میں نہایت ہی غور خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ظاہری طور سے بہت ہی خلاصہ کر کے پیش کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ البتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حوالے سے اور لطائف کے حوالے سے ہمارے 3-4 ریسرچنگ ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ ضرور سماعت فرمائیں، دیکھیں، سنیں، سمجھیں۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد کلمہ طیب کی حقیقتیں جو ہے آشکارا ہوتی ہیں، آپ پر واضح ہوں گی اور یہ راز، اسرار اور رموز آپ پر کھلیں گے، منکشف ہوگی۔ تو یقیناً یہ جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب کی باتیں اور کھل کر کے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہم دعاگو ہیں کہ آپ کو یہ ساری باتیں، ہمارے تمام سامعین کو سمجھ میں آئیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں وہ اپنے پیر سے رابطہ کریں گے اور ان سے ڈسکس کریں گے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سرعام بتایا بھی نہیں جاتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے واٹس ایپ پہ کچھ باتیں پوچھتے ہیں، کچھ لوگ کال کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے پیروں سے رابطہ کریں، اور اگر کہیں پھنستے ہوں تو ایسی حالت میں کبھی کبھار انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے یا دیگر سائٹس کے ذریعے بھی کبھی کبھار ہم سے رہنمائی حاصل کریں، بندہ خدمت میں حاضر ہے۔ اور پھر بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ فون نمبر کدھر سے لے کر کے اور فون کرنا جو ہے میرے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے، اس کو ریسیو کرنا، کیونکہ مشغولیات کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ میرے پہلے واٹس ایپ پر ہی آئیں اور واٹس ایپ سے ہی اگر کچھ اپائنٹمنٹ اویلیبل ہو تو پھر بات ہو، ورنہ ساری باتیں جو ہے واٹس ایپ سے بھی ڈکلیئر ہو جاتی ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو ہے جو کنفیوژنس ہیں وہ دور ہوں، آپ کے اٹکے ہوئے مسائل ختم ہو جائیں۔ اور دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے جانب سے جو کچھ خدمات ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم آپ کو پیش کریں گے، اور جہاں تک ہوگا ہم اپنی تعاون آپ تک پہنچائیں گے، دادا میم ہندی کے فیض و برکات پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم بھی آپ کے لیے دعاگو ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعاگو ہوئیے گا۔ اب ہمارے کہنے کے لیے تو کچھ بچا نہیں آخر میں، البتہ پھر بھی کچھ بات یاد دہانے کے لیے گزار کرتے چلیں اپنے جواب کے صورت میں کہ بھائی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ جس شخص کا دن رات کسی شخص کی دل آزاری کے بغیر گزرا ہو، گویا اس نے وہ رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں گزار دی۔ لہٰذا ہم لوگ کو چاہیے کہ دل آزاری سے پرہیز کریں اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اندر حاصل کریں، لائیں اور داخل کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ سنتیں اور وہ صفتیں اور وہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں جو بندہ مقام رسالت میں پہنچ کر پیدا کرتا ہے، تو وہ پھر مجلس محمدی کا حقدار بھی ہوتا ہے۔
اور اس کے لیے اس لائق بھی مانا جاتا ہے۔ چنانچہ ساری باتیں ہو چکی ہے۔ باطنی طور سے ہر سالک کو وہاں پہنچنا ہم بھی ضروری سمجھتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی اقرار کیا کہ یقیناً تمام لوگوں کی باتیں حق ہیں، اور قدم بوسی باطنی طور سے بھی کیے بغیر مرحلے حل نہیں ہوتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، اور ضرور آپ کا پیر رسول پاک کی قدم بوسی کرائیں گے، اور وہ شرف آپ کو حاصل ہوگا، گاہے بگاہے آگے بڑھیں گے، آپ منزل مقصود کو پائیں گے۔ اور بہرحال ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کافی وقت آپ لوگوں نے دیا ہے اور سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہتر سمجھ عطا ہو، اور ہم لوگوں کو بھی مجلس محمدی حاصل ہو۔ آخر میں ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ کہے بغیر جی نہیں چاہتا ہے کہ آپ سے اجازت لیں، وہ یہ کہ دادا امیم ہندی سرکار ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ رضوانہ مجلس محمدی کے یقیناً ان تمام باتوں کے قائل تھے، اور ان تمام باتوں کی تفصیلات وہ بیان کیا کرتے تھے۔ چونکہ ساری باتیں ہو چکی ہے، زیادہ ہم اس پر کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے، صرف البتہ یہ بات یاد آ رہی ہے، ہم کہتے چلے کہ دادا سرکار امیم ہندی اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کیا بات کرتے ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلسیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور مجلس میں تمام اولیاء اللہ پہنچتے ہی ہیں، اور بہت بڑے بڑے مراتب، بہت بڑے بڑے منزل ہیں، وہ ساری باتیں بیان سے باہر ہیں۔ اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم کیا بیان کریں، تم سمجھ نہیں سکو گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اوپر دیکھا کہ 9 مجلسیں کا ذکر آتا ہے، 9 مجلسوں کا ذکر آتا ہے، اور نہایت ہی باطنی رموز اس میں بھرے پڑے ہیں، مختلف عالمین ہیں، اور بڑے بڑے مراتب ہیں۔ اور اکثر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ارے وہ تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آنگن میں خود تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک سیڑھی لگتی ہے میرے گھر پر، میرے غریب خانے میں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اور قدم مبارک جو ہے ہمارے خانقاہ میں، یعنی ہمارے غریب خانے میں، ہمارے حجرے میں ہوتی ہے، اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغل گیر ہوتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں تخلیہ یعنی خلوت نشینی چاہیے، تمام لوگوں کو، تمام مخلوقات کو ہٹنے کی اجازت دیتے تھے، تمام جو لوگ ہوتے تھے، تمام جو ملائکہ، جو بھی ارواح جو ساتھ میں آتی تھی، ان تمام لوگوں سے باضابطہ کہتے تھے کہ بالکل باضابطہ طریقے سے تخلیہ فرماتے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہم لوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے تھے اور ہوتے ہیں۔ اب اس سے آگے کہنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ سرکار امیم ہند شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے جو ہے کس قدر اعلیٰ اور کس قدر رسول پاک سے جڑے ہوئے ہیں، اور کتنے منزلوں کے حامل ہیں ہمارے پیر، اور ہمیں اپنے پیر پر بہت فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیر کے صدقے طفیل وسیلے میں ہم لوگوں کو بھی اس مجلس محمدی سے سرفراز فرمائیں، ان کی قدم بوسی بھی نصیب فرمائے، اور ان سے بغل گیر ہونا بھی نصیب فرمائے، اور اپنے تمام سننے والے، چاہنے والے تمام دوستوں کی مغفرت اور تمام لوگوں کی روحانی ارتقاء عطا فرمائے۔ انہی نیک خواہشات کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ تعالیٰ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔